جب میں زاروں قطار روئی تو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا اور معافی بھی مانگی۔ مگر اب کیا فائدہ تھا؟ لوٹ لینے کے بعد کوئی معافی مانگے تو دامن تار تار ہی رہتا ہے۔ اگلے دن منصب گھر لے آیا اور میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو کچھ مت کہنا، جو غلطی ہوئی اس کو معاف کر دیجیے اور شکر کیجیے اس کی عزت اس بازار میں نیلام ہونے سے بچ گئی۔ اس روز اگر میں اپنے اس پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں نہ جاتا تو نہ جانے اس پر کیا قیامت گزر جاتی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ میرا وہاں جانا آپ کی عزت کے تحفظ کا سبب بن گیا، اور شاید منیر کی موت بھی اسی طرح لکھی تھی۔ وہ بھیانک حادثے میں اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ یہ حقیقت تو بہرحال سب کو پتہ چل چکی تھی کہ میں منیر کے ساتھ بھاگی تھی، مگر موت اس کو لے جا چکی تھی، لہٰذا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ منصب کے سمجھانے پر امی ابو خاموش ہو گئے، اگرچہ مجھ سے ناراض بہت تھے اور بات بھی نہ کرتے تھے، مگر مار پیٹ سے کام نہیں لیا کہ میں اس میں ان کی بدنامی ہوگی۔ پھر منصب نے ابو کو یقین دلا دیا تھا کہ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، اب کوئی اس سے بدسلوکی نہ کرے اور نہ گھر سے بھاگنے کا تانا دے۔ منصب ہر دوسرے تیسرے دن مجھے فون کرتا تھا اور میری خیریت دریافت کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی فون کرتی کہ میری اندھیری زندگی میں اب اور ایک ہی اس تھا۔ ایک روز اس کا فون نہ آیا اور میں نے بھی فون نہیں کیا تو اگلے دن اس نے فون کر کے کہا، بشرا تم نے مجھے فون نہیں کیا، کیوں؟ میں انتظار کرتا رہا، مہمان آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے بہانہ کیا، تم کو پتہ ہے جس رات میں تم سے بات نہیں کرتا اس شب یہ کالی ٹرین گزرنے کا نام نہیں لیتی اور تم ہو کے بات نہیں سمجھتی۔ میں سمجھتی ہوں مگر مجبوری ہے۔ اچھا میں تمہارے شہر آ رہا ہوں، صرف تم کو دیکھنے، چھپ نہ جانا، سامنے ضرور آنا۔ اچھا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ دل گھبرانے لگا۔ بے شک منصب کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی منگنی اس کے ماموں کی بیٹی آسیہ سے ہو چکی ہے اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس کو اس رشتے سے بغاوت کرنی پڑے گی جو میری امی کو کسی صورت گوارا نہ تھا۔ منصب گھر آتا تو بھی امی کے سامنے ہم بات نہ کرتے کہ ماں اپنے بھانجے کا مجھ سے گلنا ملنا سخت ناپسند کرتی۔ تاہم فون پر اس نے کہا کہ صرف تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ وہ یہاں اپنے گھر والوں سے ملنے آ رہا تھا، پھر اس نے مجھ سے ملنے آنا تھا، مگر گھر پر بات نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے یہاں آ کر فون کیا کہ پھر تم فرح کے گھر آ جاؤ، وہاں بات کر لیتے ہیں۔ فرح اس کے چچا کی بیٹی تھی، ان کا گھر قریب ہی تھا۔ مجبوراً میں نے امی سے کہا فرح بیمار ہے، میں پوچھنے چلی جاؤں؟ وہ بولی ہرگز نہیں، شام ہونے والی ہے، یہ کون سا وقت ہے فرح کے یہاں جانے کا؟ تمہارے ابا ناراض ہوں گے۔ میری بہن سے طرفداری کی۔ امی جانے دو نا بھیا، چھوڑ آئے گا۔ ہرگز نہیں، آج کل جوان لڑکی کو بھیجنے کا زمانہ نہیں، لوگ پہلے ہی کیا کم باتیں بناتے ہیں۔ اتنے میں فرح کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی آ گیا اور فرح باجی کو اسپتال لے جا رہے ہیں۔ تب امی کا دل پسیجا، بولیں تم لوگ گھر پر رہو، میں خود جاتی ہوں وہاں۔ اسی دم وہ فرح کے گھر چلی گئیں۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ منصب گھر آ گیا۔ دراصل اسے فرح کے بھائی کو بھیجا تھا، امی گھر پر نہ تھیں، اب ہم بات کر سکتے تھے۔ تب اس نے کہا، بشرا تم ماں کو راضی کر لو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میری ماں آسیہ کے علاوہ کسی کو بہو نہ بنائیں گی، وہ ضد کی پکی ہیں۔ یہ ناممکن ہے، تمہاری خالہ میری سگی ماں نہیں، تم جانتے ہو۔ تم ان کو راضی کر سکتے ہو تو کوشش کر کے دیکھو، میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی۔ اچھا بتاؤ، اگر ہماری شادی پر کوئی راضی نہ ہو تو کیا تم مجھ سے کورٹ میرج کر لو گی؟ اس کی بات سن کر مجھ کو ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو منصب؟ ایک بار پہلے بھی میں اس راہ گزر چکی ہوں اور راستہ بھول چکی ہوں۔ تم نہ ملتے تو تباہی میرا مقدر تھی، لیکن اس بار ایسا نہ ہوگا۔ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، تم خود اپنے اور میرے گھر والوں سے بات کرو گے۔ منصب، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، کوشش تو کرو۔ اس نے کہا، آگے مقدر کی بات ہے، لیکن کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر تم میرے والد صاحب کو راضی کر لو تب شاید یہ ممکن ہو جائے۔ منصب نے گھر جا کر اپنی والدہ سے بات کی۔ اس کی ماں نے میری ماں سے کہا، امی نے اس وقت مجھ پر غصہ اتارنا شروع کر دیا، کیا تجھے اسی دن کے لیے پروان چڑھایا تھا؟ اب جو تیری خالہ کہہ رہی تھی مجھے تو سن کر شرم آ رہی تھی۔ تم مر کیوں نہ گئی بے حیا؟ پہلے ایک سے بھاگی، اب دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی۔ منصب میرا خون ہے، کیا وہ تھوکا چاٹے گا؟ تم نے ڈورے ڈالے بھی تو کس پر؟ میرے بھائی کی بیٹی آسیہ کے حق پر ڈاکر ڈالنے جا رہی ہو بغیر تم نے ہمیں ڈس لیا، ہم تو برباد ہو گئے ہیں۔ اگلے دن خالہ آ گئی، بولی میرا بیٹا کہہ رہا ہے بشرا کے سوا کسی سے شادی نہ کرے گا، جان دے دے گا۔ کیسی بے حیا ہے تمہاری لڑکی کہ میرا بیٹا اپنے منہ سے نام لے رہا ہے۔ میں رونے لگی، امی ان کی باتیں مت سنیں، ان کا بیٹا خود میرے پاس آیا تھا، میں نہیں گئی تھی ان کے بیٹے کے پاس۔ بکواس بند کر بے حیا، کچھ شرم کر۔ لڑکے ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے جو گھر سے بھاگ چکی ہوں۔
اس نے تم سے شادی کر بھی لی تو کچھ دن بعد چھوڑ دے گا، وہ ہمارا خون ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ امی نے مجھ کو اتنی سنائی کہ میں خون کے آنسو رونے لگی، آخرکار کمرے میں بند ہو گئی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی، منصب کا فون تھا۔ اس نے کہا سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ہمارے بزرگ یوں ماننے والے نہیں ہیں، میں کسی قیمت سے آسیہ سے شادی نہیں کروں گا، اور تم اپنی عصمت کا گوہر میرے حوالے کر چکی ہو تو بہتر ہے کہ شادی بھی مجھ سے کر لو۔ کیسے کروں؟ کوئی مانتا نہیں، روتے ہوئے میں نے کہا، ایسے ہی جیسے منیر کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے چلی گئی تھیں۔ میرے لیے کیا گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی؟ جبکہ میں نے تمہارے ماضی کو ایشو نہیں بنایا، تم کو واپس گھر پہنچایا ہے، کیا اب بھی میری محبت کا اعتبار نہیں ہے؟ ہمت کرو اور نکلو گھر سے، ہم کراچی جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ غرض وہ مجھے اکساتا رہا اور مجھے ماں کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ تب بن سوچے سمجھے میں نے کہہ دیا کہ میں آ جاؤں گی، جگہ بتا دو۔ اس نے وقت اور جگہ بتا دی اور کہا کہ میں لینے آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں۔ آسیہ سے چھٹکارا پانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے۔ میرے دل میں بھی سوتیلی ماں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت ستایا اور رلایا تھا، بہت گندی گندی گالیوں سے نوازا تھا، بے عزتی اور اہانت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ رات کو میں نکل گئی، گرچہ ضمیر ملامت کرتا رہا، سارا دن یہی سوچتی رہی کہ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک ہے۔ جب گاڑی کراچی کے اسٹیشن پر رکی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، منصب نے مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ 2 گھنٹے میں پلیٹ فارم پر کھڑی اس کی راہ تکتی رہی، ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ 2 نوجوان کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے، میرے قریب آ گئے اور آنکھ مار کر بولے ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں گھبرا گئی، پسینے پسینے ہو گئی تو وہ کہہ لگانے لگے اور کہ یار وہ نہیں آیا جس کے لیے یہ بھاگ کر آئی ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ دوسرے نے کہا تو چلے گی ہمارے ساتھ؟ ہاں ہاں، اس کے کہہ میرا پیچھا کرنے لگے۔ شام ہونے والی تھی اور لوگ عجیب عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر ہو چکی تھی، میں نے سوچا شاید اب وہ نہیں آئے گا، زمانے کی تو عادت ہے دھوکہ دینے کی۔ پھر بھی دل یہی کہتا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر منصب نہیں آیا تو مجھے واپس جانا پڑے گا، مگر میں کس منہ سے گھر والوں کا سامنا کروں گی؟ خاص طور پر اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ جنہوں نے پہلی بار غلطی پر مجھے معاف کر دیا تھا، حالانکہ ان کی عزت نیلام ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ عقب میں قدموں کی آہٹ ہوئی، ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ منصب تھا، مگر ساتھ ابو بھی تھے۔ ابو کو دیکھ کر جان نکل گئی۔ اب ابو اور منصب آگے آگے تھے اور میں مردہ لاش کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آخر ہم ایک ہوٹل آ گئے، مجھے وہاں چھوڑ کر ابو اور منصب چلے گئے نکاح کا انتظام کرنے کے لیے۔ اگلے دن میرا نکاح تھا، ابو نے خود میرا نکاح منصب سے کرایا اور مجھے ان کے حوالے کر کے خود گھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے گھر جا کر امی کو کچھ نہ بتایا، اور کیا ہوا ہے، جانتے تھے کہ امی نہ صرف ہنگامہ برپا کریں گی بلکہ ابو سے اس عمر میں طلاق مانگ لیں گی کہ میں نے ان کی بھانجی کے ہونے والے سرتاج کو اپنے سر پر سجا لیا تھا۔ کافی دن بعد زوردار دروازہ بجا، میں نے کھولا، سامنے بھائی کھڑا تھا، مجھے دھکا دیا، میں گرتے گرتے بچی، منصب نے سنبھال لیا۔ بھائی چلا رہا تھا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیری لاش لے کر جاؤں گا۔ منصب نے اس کو روکنا چاہا، سمجھانا چاہا، مگر وہ نہ رکا۔ تب منصب نے میرے بھائی کو بتا دیا کہ اس کا اور میرا بندھن آپ کے والد صاحب کی رضامندی سے ہوا ہے، اور تصویر اس کو دکھا دی جس میں میرا اور منصب کا نکاح ہو رہا تھا۔ ابو بھی اس تصویر میں موجود تھے۔ بھائی کا غصہ تھم گیا۔ منصب نے کہا یہ سب تمہارے والد صاحب کی منصوبہ بندی سے ہوا ہے، کیونکہ تمہاری والدہ کسی صورت نہ مانتی تھیں تو ایسا کرنا پڑا۔ بھائی خاموش ہو کر لوٹ گیا، لیکن پھر کبھی میرے دروازے پر نہیں آیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ابو فوت ہو گئے۔ امی کو اصل حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں شب و روز ان کا انتظار کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں آتی۔ شاید انہوں نے میری صورت نہ دیکھنے کی قسم کھا لی ہے۔